بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم چند ایک احادیث آپ لوگوں کے گوش گزار کرتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور اس کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عقیدہ ختم نبوت پر بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمیں یہ عقیدہ دیا، فرمایا کہ میری اور تمام انبیاء کرام کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک خوبصورت محل کو تعمیر کیا ہو لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ کو چھوڑ دیا گیا ہو، اور فرمایا کہ لوگ جب اس محل کا طواف کرتے یعنی اس کو دیکھتے تو لوگ اشش کر اٹھتے اور کہتے کاش یہ اینٹ بھی لگ جاتی تو اس محل کو اور چار چاند لگ جاتے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یوں سمجھو گویا وہ قصر نبوت یعنی نبوت کا محل ہے اور اس کی آخری اینٹ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، یعنی نبوت کا محل تعمیر ہو گیا اور میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے علی تیری اور میری مثال ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن حضور نے آگے واضح فرما دیا اے علی میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اور اس کو بھی جو ہے وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا کہ یہ متواتر حدیث ہے اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہی سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہو جاتی تو اس کے مشن کو آگے لے کر جو اللہ کی توحید کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کسی دوسرے نبی کو مبعوث فرما دیتا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ میرے مشن کو آگے بڑھانے والے خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے۔ اور اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور مسند احمد نے اس کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب ہوں گے، یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، حالانکہ میں خاتم النبیون ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے، پس میرے بعد نہ تو کوئی نبی ہے اور نہ ہی کوئی رسول ہے۔ اس کو امام ترمذی نے بھی نقل فرمایا ہے اور مسند احمد نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لہٰذا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، میں خاتم النبیین ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ ناظرین کرام، جس طرح کلمہ پڑھ کر بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ہو جاتا ہے، جس طرح مسلمان بننے کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان رہنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت پر کامل ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ مالک کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر موت عطا فرمائے۔